بجٹ 2025-26 میں آخر کار حکومت کی طرف سے پراپرٹی میں انویسٹ کرنے والے لوگوں کے لیے ایک خوشخبری آ چکی ہے۔ یہ اب وقت آ گیا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ پراپرٹی انڈسٹری میں انویسٹ کریں۔ حکومت نے جو ٹیکسز لگائے تھے اس کی سیل اور پرچیز کے اوپر، ان میں خاطر خواہ کمی آ چکی ہے۔ اس بجٹ 2025-26 کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کو ان ٹیکسز کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ ٹیکسز جو ہیں وہ تمام کیٹیگریز کے اوپر جو ہیں وہ کم ہو چکی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو، لیکن اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اچھی ویڈیو کو اپنے جیسے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ علم کے پھیلانے میں اپنا کردار ہمارے ساتھ ضرور ادا کیا کریں۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں۔ پراپرٹی میں جو ٹیکسز حکومت نے بجٹ 2025-26 میں، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ دو کیٹیگریز ہوتی تھیں، ایک فائلر اور ایک نان فائلر۔ فائلر کے اوپر اگر کوئی پراپرٹی جو تھی وہ 5 کروڑ تک کی مالیت ہوتی تھی، تو اگر وہ پراپرٹی آپ سیل پرچیز کرتے تھے تو پھر آپ کے اوپر حکومت جو ہوتی تھی وہ آپ کے اوپر، اگر آپ فائلر تھے تو ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہوتا تھا، جس کو ایڈوانس ٹیکس یا انکم ٹیکس کہتے تھے، وہ 3% کے حساب سے حکومت آپ سے چارج کرتی تھی۔ اور اگر پراپرٹی 5 کروڑ سے 10 کروڑ کے مابین ہوتی تھی تو اس کے اوپر یہی ٹیکس 3.5% ہوتا تھا۔ اگر کسی پراپرٹی کی قیمت 10 کروڑ سے بھی زائد ہوتی تھی تو یہ ٹیکس آپ کے اوپر حکومت جو ہوتی تھی وہ 4% کے حساب سے چارج کرتی تھی۔ تو اب اس نئے بجٹ 2025-26 کے آنے کے بعد وہ پراپرٹی جس کی قیمت 1 روپے سے 5 کروڑ روپے تک ہوتی تھی، جس کے اوپر اس سے پہلے آپ کو 3% کے حساب سے ود ہولڈنگ ٹیکس دینا پڑتا تھا، اب وہ ود ہولڈنگ ٹیکس 1.5% ہو گیا ہے، صرف اور صرف 1.5% ہو گیا، آدھا ہو گیا۔ اب جو پراپرٹی 5 کروڑ سے 10 کروڑ کی مالیت کی ہوتی تھی تو اس کے اوپر 3.5% کا جو ٹیکس آپ کو ادا کرنا پڑتا تھا، اب وہ پراپرٹی ٹیکس ود ہولڈنگ ٹیکس آپ کو 2% کے حساب سے ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر پراپرٹی کی قیمت 10 کروڑ سے زائد ہوتی تھی تو پھر اس کے اوپر جو 4% کا آپ کو ود ہولڈنگ ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا، اب وہی ود ہولڈنگ ٹیکس آپ کو 2.5% کے حساب سے دینا پڑے گا۔ اسی طرح یہ آپ کی ود ہولڈنگ ٹیکس میں صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی ایڈوانس ٹیکس، انکم ٹیکس، یا جس کو ود ہولڈنگ ٹیکس کہتے ہیں۔ تو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی FED جو تھا وہ ایک اور ٹیکس ہوتا تھا جو 5% سے 7% کے حساب سے آپ کی پراپرٹی کے اوپر لگتا تھا۔ اگر آپ کی پراپرٹی کمرشل پراپرٹی تھی یا کوئی مکان وغیرہ ہوتا تھا یا پلاٹ وغیرہ ہوتا تھا، تو اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو FED ہے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے، اس کو بالکل ختم کیا جائے، ایبولش کیا جائے۔ FED جو ہے اس کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے۔ پراپرٹی کی سیل پرچیز کے اوپر آپ کو ادا کرنا پڑتا تھا، اب وہ بھی آپ کو نہیں ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی پراپرٹی اسلام آباد میں کیپٹل میں کہیں خریدنا چاہتے ہیں تو کیپٹل میں اب جو حکومت نے، جو پہلے سٹیمپ ڈیوٹی ہوتی تھی آپ کو خزانے سے 4% کے جو تھے وہ سٹیمپ ڈیوٹی پے کرنی پڑتی تھی، سٹیمپ پیپرز خریدنے پڑتے تھے، اب وہ 4% سٹیمپ ڈیوٹی کو کم کر کے 1% حکومت نے کر دیے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت خاطر خواہ کمی ہے جو پراپرٹی میں انویسٹ کرنے والوں کے لیے ایک خوشخبری ہے، اور وہ ان کے لیے حکومت نے یہ ریلیف دی ہے۔ اب ہمارے وکیل نامہ کے پلیٹ فارم سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اوورسیز ہے، پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے، یا وہ پاکستانی ہے اور پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے، تو یہ ایک سنہری اپرچونٹی ہے۔ FED 7% تک بالکل ایبالش ہو گئی ہے، یعنی آپ کے ایڈوانس ٹیکس آلموسٹ آدھے ہو گئے ہیں۔ جو سٹیمپ ڈیوٹی تھی اسلام آباد میں، یعنی پورے پاکستان سے لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ اسلام آباد میں ہم کوئی پلاٹ یا مکان خریدیں، تو اب وہ 4% سے 1% پہ آ گیا ہے۔ تو پراپرٹی انڈسٹری جو ہے وہ بوم کرے گی، پراپرٹی جو سیکٹر ہے اس میں تیزی آئے گی، اور جو پراپرٹیز ہیں ان کی قیمتیں بڑھیں گی۔ اگر آج کوئی شخص جلدی سے جلدی پراپرٹیز جو خریدنا چاہتا تھا وہ خرید لے تو اس میں یہ صورتحال ہوگی کہ اس کی پراپرٹی سال 2 میں کافی جو ہے وہ قیمتی ہو سکتی ہے۔ ایک چیز یہاں واضح کروں کہ یہ تمام ٹیکسز جس میں کمی کی گئی ہے، یہ صرف اور صرف فائلر کے لیے کیے گئے ہیں، نان فائلر کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، بلکہ
نان فائلر کی جو ہمارے جو فائنانس منسٹر تھے ان کی جو بجٹ سپیچ تھی اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ نان فائلر کی جو کیٹیگری ہے وہ ختم کر دی گئی ہے اور نان فائلر آج کے بعد کوئی پراپرٹی خرید ہی نہیں سکے گا. یعنی جہاں خرید نہیں سکے گا تو وہاں ٹیکسز کا سوال نہیں پیدا ہوتا. پچھلی بجٹ میں ہم نے دیکھا کہ نان فائلر پہ ٹیکسز کو زیادہ کیا گیا تھا، لیکن اس بجٹ میں نان فائلر کے لیے بالکل یہ پروویژن ہی ختم کر دی گئی ہے کہ وہ کوئی پراپرٹی خرید سکتا ہے. تو اس صورت میں وہ جو ہے اس پہ ٹیکسز کا بھی اطلاق نہیں ہوگا، نہ وہ خرید سکے گا نہ پراپرٹی جو ہے سیل کر سکے گا. تو ایسی صورت میں اب کوئی شخص پراپرٹی کو سیل یا پرچیز کرے گا تو اس کو فائلر بننا ضروری ہے. فائلر بنے، فائلر کا فائدہ لیں، اور فائلر بننے سے آپ کو فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے. آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں فائلر ہوتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں، اور فائلر کے کیا فوائد ہیں ہمارے چینل پہ اس کی بھی ویڈیو موجود ہے. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے جیسے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. علم کے پھیلانے میں اپنا کردار ہمارے ساتھ ضرور ادا کریں. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.